عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق میں ہم بلراج کومل کی نظم نگاری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بلراج کومل اردو نظم نگاری کی تاریخ میں منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 25 ستمبر 1928 کو سیال کوٹ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام شری حکومت رائے اور ان کی والدہ کا نام کنتی دیوی تھا۔ وہ 5 بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے ہی اسکول سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے وہ آزاد خیال اور پڑھائی لکھائی سے دور رہتے تھے، مگر والد کی سختی کے سبب انہوں نے ہائی اسکول اور انٹر پاس کر لیا۔ مزید تعلیم کے لیے وہ لاہور چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے انگریزی ادب میں BA اور MA کیا۔ انگریزی کے علاوہ بلراج کومل نے دیگر زبانوں کے ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تقسیم کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے۔ دہلی میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے پہلے وہ کچھ دن جالندھر میں رہے، جہاں ان کی ملاقات مخمور جالندھری اور فکر تونسوی سے ہوئی۔ فضا میں تقسیم ہند، تشدد اور خون کا ذائقہ تھا۔ ایسی حالت میں بلراج کومل نے اپنے شاعر ہونے کا اعلان کیا۔ شاعری ذہن کو سکون تو عطا کر سکتی ہے، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بلراج کومل نے فیروز پور کی راہ لی اور وہاں ایک نجی کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ دن میں تو وہ مصروف رہتے، لیکن رات ان کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آتی۔ انہوں نے اس بارے میں خود لکھا ہے، فیروز پور پہنچ کر میں ریاضیات میں الجھ گیا، لیکن میری شامیں اور راتیں پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئیں۔ ہر شب ایک لشکر میرے شہر دل پر یلغار کرتا، میرے سامنے مردوں، عورتوں، بچوں کو بے رحمی سے قتل کرتا اور واماندہ محرم چھوڑ کر آگے نکل جاتا۔ میرے سامنے روز و شب خوفزدہ برہنہ ایک سایہ چلتا رہتا، ایک لڑکی کا سایہ، ہر لمحہ التجا کرتا ہوا سایہ۔ اس اقتباس سے بلراج کومل کی ذہنی اور فکری حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فسادات اور ہجرت کے دوران جو مناظر دیکھے تھے وہ ان کے ذہن، شعور اور لاشعور سے نکلتے نہیں تھے۔ دن تو ان کا کسی طرح مصروفیت کے سبب گزر جاتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہ تمام یادیں آسیب بن کر ان کا پیچھا کرنے لگتی تھیں۔ بالآخر یہی خواب انہیں شاعری کے دروازے تک لے آیا اور ان کی پہلی نظم اکیلی وجود میں آئی۔ یعنی ان کی شعر گوئی کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 کے آخر اور 1948 کے ابتدا سے ہوا۔ ان کی پہلی نظم 1948 میں شائع ہوئی۔ اس نظم سے نہ صرف وہ ادبی دنیا میں متعارف ہوئے بلکہ ان کی شناخت بھی بن گئی۔ اس نظم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے سیاسی اور ادبی ماحول کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بلراج کومل نے جس زمانے میں اپنا تخلیقی سفر شروع کیا تھا، اس وقت ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس تحریک سے وابستہ شعراء کارل مارکس کے نظریہ اشتراکیت سے متاثر تھے اور اجتماعی طور پر سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ دریافت کرنے میں یقین رکھتے تھے، جس میں اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جانثار اختر، احمد ندیم قاسمی اور ساحر لدھیانوی وغیرہ کے نام خصوصی طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ اس تحریک کی ادب کو ایک خاص مکتبہ فکر سے وابستہ کرنے کی کوشش نے ادب کو یکرخا بنا دیا، جس کے خلاف ایک دوسرا متوازی ادبی رجحان پروان چڑھ رہا تھا، جسے حلقہ ارباب ذوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس گروہ کے شعراء نے بھی نظم ہی کو اپنے وسیلہ اظہار کے طور پر اختیار کیا۔ ان شعراء نے جدید شاعری کی روایت قائم کی۔ بلراج کومل کی ذہنی مناسبت حلقہ سے تھی۔ حلقہ ارباب ذوق نے جدید نظموں کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ اس میں ایسے نظم نگار شعراء کا کلام شامل تھا جو حلقہ ارباب ذوق کے معیار فن پر مکمل اترتا تھا۔ اس میں بلراج کومل کی نظم اکیلی بھی شامل تھی۔ اس مجموعہ میں بلراج کومل کی نظم کی شمولیت نے بھی انہیں شناخت عطا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ بلراج کومل کی تخلیقی سفر کا آغاز ان کی نظم اکیلی کے ساتھ ہوا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ میری نظمیں 1954 میں مکتبہ فنکار دہلی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد بلراج کومل نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ 1955 کے آس پاس جب اردو میں جدیدیت کا رجحان پروان چڑھنے لگا تو بلراج کومل کے تخلیقی جوہر کھلنے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس نظریہ میں بہت گنجائش ہے۔
चुनांच वो इस रुझान के कलमकारों में शामिल हो गए। उनका दूसरा शेरी मजमूआ रिश्ते दिल 1963 में इदारा अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ। इसके बाद उनकी नज़मों का एक इंतखाब नारियल के पेड़ के नाम से आर्य बुक डिपो नई दिल्ली से मंजरेआम पर आया। बलराज कोमल की तख्लीकी सलाहियतों का इजहार जिस कदर उनकी शायरी में हुआ है, कमोबेश वैसा ही इजहार उनके नसरी कारनामों में भी नज़र आता है। उन्होंने हिंदी में एक नॉवेलेट हरियाली का एक टुकड़ा लिखा, जिससे अंदाज़ा होता है कि हिंदी ज़बान पर उनकी गिरफ्त कैसी थी। तख्लीकियत अपने इजहार की राह तलाश कर लेती है। जो बातें इंसान शायरी में नहीं कह पाता, वो उसे नस्र में कहने की कोशिश करता है। बलराज कोमल ने भी इस नुक्ते को जहन में रखते हुए अफसाने लिखे। उनका अफसानवी मजमूआ आँखें और पाँव 1981 में उर्दू राइटर्स गिल्ड इलाहाबाद से शाये हुआ। इस तरह उन्होंने शेर व अदब को समझने और तफ़हीम व ताबीर के बदलते मेयारात पर तनकीदी मज़ामीन भी लिखे। इनमें बलराज कोमल का मजमून फ़िक्शन और शायरी की टूटती हदबंदियाँ भी शामिल हैं। उनकी तनकीदी किताब अदब की तलाश 1985 में लखनऊ से शाये हुई। 1986 में महकमे तालीम दिल्ली से सबकदोश हुए और 25 नवंबर 2013 में वफ़ात पाई। इस तरह कहा जा सकता है कि बलराज कोमल ने इल्मी व अदबी तौर पर एक कामयाब ज़िंदगी बसर की और शेर व अदब की जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। बलराज कोमल के तख्लीकी सफ़र से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए उनकी तख्लीक़ात का मुताला नहायत ज़रूरी है। साथ ही ये भी जहन में रखना होगा कि उनकी कौन सी तख्लीक कब मंजरेआम पर आई और किन तख्लीक़ात को उनके तख्लीकी सफ़र में संगहाय मील की हैसियत हासिल है। इस ज़िम्न में उनकी एक तहरीर मेरा तख्लीकी सफ़र भी हमारी मदद कर सकती है, जिसमें उन्होंने अपने तख्लीकी सफ़र, तख्लीकी मुहर्रिकात और अपने ज़हनी व फ़िक्री वाबस्तगियों पर इजहार ख़याल किया है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बलराज कोमल के तख्लीकी सफ़र का आगाज़ 1947-48 में उनकी नज़्म अकेली से हुआ था। इस नज़्म से उनके फ़िक्री रवैये का इल्म होता है। वो अपने ज़माने के शेरी व अदबी मंजरनामे से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनमें नया कहने की गुंजाइश थी। उनकी नज़्म अकेली उस वक्त के आम शेरी लहजे से मुख्तलिफ थी, जो तरक्की पसंद तहरीक की घन गरज और अदायत के बरखिलाफ़ एक मासूम ख्वाहिश के इजहार के साथ एक ख़ास तरह की महरूमी और अफसुर्दगी बयान करती है। बलराज कोमल की नज़्म निगारी ऐसी ही मासूम और छोटी छोटी ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है, लेकिन वो इस दायरे को तंग नहीं होने देते। वो रिश्तों की पामाली और अक़दार की बेहुरमती के बजाय रिश्तों की तलाश और उनमें नई मानवियत पैदा करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी बुरे हालात में भी हमें नाउमीदी की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि रिश्तों की यही तलाश बलराज कोमल की शायरी का बुनियादी वस्फ़ है। सच्चाई तो ये है कि बलराज कोमल रिश्तों की दरियाफ्त और बाजियाफ्त के वसीले से अपनी ज़ात की शनाख्त करते हैं और इस दुनिया से भी कारी को रूबरू कराते हैं जिसमें वो सांस ले रहे हैं। उन्होंने अपने तख्लीकी सफ़र के मुख्तलिफ पड़ाव का तज़किरा करते हुए जो कुछ भी लिखा है, उनसे भी उनके बातों की तस्दीक हो जाती है। बलराज कोमल लिखते हैं, मेरे तख्लीकी सफ़र में मेरी निजी ज़िंदगी, जज्बाती ज़िंदगी, ज़हनी ज़िंदगी एक तसलसल की तरह है। ज़िंदगी के बहर बेकिनार में मेरी तख्लीकी ज़िंदगी एक जजीरे की मानिंद है और मैंने कसाफ़तों के बेपायां समंदर से गुज़रते हुए इस जजीरे की मुकम्मल हिफाजत का ख्याल रखा है। बलराज कोमल के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी शायरी में उनकी ज़ाती ज़िंदगी का कितना अमल दखल है। शायरी अमूमन ज़ाती ज़िंदगी से शुरू होकर आफाकी रंग इख्तियार कर लेती है। बलराज कोमल ने इस मरहले को बतदरीज तय किया है। जदीदियत के ज़ेर असर जो तख्लीक़ात वजूद में आईं, उनमें अलामतों और इश्तिहारों की एक नई दुनिया नज़र आती है। बलराज कोमल की नज़मों में यही सूरत नज़र आती है। एहसास ज़ात, फ़र्द की तन्हाई, नफ्सियाती उलझन और मुआशरे की तहदार पेचीदगी में उलझा हुआ फ़र्द जदीदियत के अहम मौज़ूआत हैं। बलराज कोमल के यहाँ ये तमाम मौज़ूआत उनकी नज़मों में हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी एक नज़्म एम्बुलेंस देखी जा सकती है। जो मुझको लाई थी
سکوں گاہ میں وہ ایک تھی سپید، صرف ایک، اس کے پہلوؤں، جبیں اور پشت پر صلیب کے نشان تھے۔ میں چور چور ایک عظیم گھاؤ تھا، وہ مجھ کو دست مہرباں میں سونپ کر چلی گئی تو میں غنودگی کی بے کراں مہیب دھند میں بھٹک گیا۔ ہر ایک رہ گزر پہ گاڑیوں بسوں کا کارواں امٹ پڑا۔ عجیب انقلاب تھا میری نظر کے سامنے، وہ ایک پل میں سب سفید ہو گئیں، سفید، سب سفید، ان کے پہلوؤں، جبین اور پشت پر صلیب کے نشان دفعتاً ابھر کے آ گئے۔ علم نصیب ان کے بے اما مکیں، میرے ہی ہم نفس وفا شعار وہ عزیز تھے جو سادگی سے کوئی مشتہر فریب کھا گئے، کسی محیب جنگ، بھوک، قحط یا وبا کی زد میں آ گئے۔ اس نظم میں بلراج کومل نے کوئی نامانوس یا اجنبی لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ نظم کا نام انہوں نے ایمبولینس رکھا ہے۔ نظمیہ شاعری میں عنوان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات پوری نظم کا تاثر عنوان میں ہی سمٹ کے چلا آتا ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے کہیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا ایمبولینس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر اس کا عنوان ہٹا دیا جائے تو نظم کی قرأت مختلف سیاق میں کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی 2 مصرعوں میں جس مہربان کا ذکر ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ ایمبولینس ہے یا کوئی شخص۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھی جانے والی نظموں میں علامت نگاری اور استعارہ سازی کی یہ کیفیت عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلراج کومل کی نظموں کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے نئی علامتوں اور استعاروں سے اپنی نظموں کو تازگی اور تابندگی بخشنے کی کوشش کی ہے۔ بلراج کومل کی نظم نگاری کے تعلق سے یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ واحد متکلم کے صیغے میں بات کہتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بلراج کومل اپنی ذات میں سمٹ کر اپنے ہی تجربے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی شاعری کی خوبی بھی قرار دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسی نظموں کو پڑھتے ہوئے قاری اپنی آواز بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی ابتدائی نظموں میں واحد متکلم حاوی ہے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا کینوس وسیع کیا اور وقت کے ساتھ اپنی شاعری میں بھی نکھار لاتے رہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ ان کا لہجہ دھیما اور اظہار کا اسلوب سرگوشی، خود کلامی اور آپس میں بات چیت کرنے جیسا تھا، لیکن اس لہجے اور محدود دائرے میں وہ اظہار کی ایسی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ ان کی نظموں میں دنیا کا کم و بیش ہر اہم مسئلہ سمٹ کر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی نظموں میں تسلسل، ایک نظم دل سادہ، لمحہ موجود، جزیرے، اگلے برس کی بات، کاغذ کی ناؤ اور ریڈیو وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بطور مثال ان کی نظم لمحہ موجود کے یہ مصرعے ملاحظہ کیجیے۔ یہ بریدہ جسم جو زنجیر موج خون ہے، کل تلک آباد تھے، کھیتوں، گھرودوں، ساحلوں کی ریت پر۔ یہ بریدہ جسم، میرے دست و پا، میرے عزیز، میرے بچے، میرے بھائی، میرے جلتے آنگنوں کے زرد پھول، یہ برہنہ جسم رسوائی کے پیرہن سے بھی آزاد ہے۔ اس نظم میں بلراج کومل نے جس المیے کو پیش کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے قاری کا شاعر کے تخلیقی تجربے میں شامل ہونے یا اس کی حاکمیت قبول کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آزاد ہو کر بھی اس کی بہتر تفہیم کر سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلراج کومل دھیمے لہجے اور کومل اظہار کے شاعر ضرور ہیں، لیکن جب فرد اور انسان کے مستقبل پر ضرب پڑتی ہے تو ان کے یہاں بھی طنز اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلراج کومل کا یہی کمال ہے کہ وہ طنز اور تلخی کے اظہار میں بھی ضبط اور شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی نظم ریوڑ کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے۔ ان کی نظموں میں جو کرب و الم ہے وہ قاری کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے اور اسے بھی کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے بلراج کومل کا ذاتی دکھ نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک آفاقی صداقت ہے جو درد کی شکل میں ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اب تک اس میں 4 بڑی تحریکات وجود میں آ چکی ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً اتنے ہی رجحانات بھی سامنے آئے۔ اس سیاق کو نظر میں رکھتے ہوئے بلراج کومل کی ادبی وابستگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا تعلق پہلے حلقہ ارباب ذوق اور پھر جدیدیت سے رہا۔ یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ ان کی اولین نظم اکیلی
حلقہ ارباب ذوق کے شائع کردہ مجموعہ میں شامل تھی۔ وہ حلقہ کی نشستوں میں شرکت کرتے، لیکن تقسیم ہند اور نقل مکانی کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بلراج کومل نے جس زمانے میں شاعری شروع کی تھی، اس وقت ترقی پسند شعراء اور ادبا اپنی شناخت قائم کر چکے تھے۔ ادبی حلقوں میں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر شاعر و ادیب کو اپنی پہچان بنانا مشکل ہے۔ بلراج کومل نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ عام راستے سے الگ چلنے والی جماعت حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ چلنا پسند کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ادبی وابستگی میں ارتقاء کی صورت نظر آتی ہے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے مقابلے میں حلقہ ارباب ذوق کو ترجیح دی اور پھر جدیدیت سے وابستہ ہوئے، لیکن جب جدیدیت میں ترقی پسند تحریک جیسی نظریاتی ادائیت در آئی تو وہ مابعد جدید انداز فکر سے وابستہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی ارتقاء کی لہر ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی نظم میں شاعر میں فنکار کے کچھ مصرے ملاحظہ کیجیے۔ حیات اپنی منزل پہ گو آج بھی گامزن ہے، میں خاموش تنہا کھڑا سوچتا ہوں، کوئی دور سے مجھ کو آ کر پکارے۔ اس نظم میں تنہائی اور بے بسی کا وہی رویہ نظر آتا ہے جسے جدیدیت کا ٹریڈ مارک کہا جاتا ہے، لیکن مابعد جدیدیت ایک امید کے طور پر سامنے آتی ہے جہاں فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا تکملہ ہے۔ اس سیاق میں بلراج کومل کی نظم عالم کل کا ایک حصہ دیکھیے۔ آسماں صدیوں پرانی رہ گزر، میں مگر اس رہ گزر کے موڑ پر سنگ کھارا کی طرح وقت کے آغاز سے انجام تک موجود ہوں، دیکھتی آنکھوں سے ہر شے دیکھتا ہوں روز و شب، مضطرب ہوں جانے والوں کے لیے، منتظر ہوں آنے والوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ان دو نظموں سے بلراج کومل کی شعری و ادبی رویے کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کبھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء کی طرح باشغاف اور برہنہ حقیقت نگاری سے اپنی شاعری کو سطحی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ بلراج کومل کی ادبی وابستگی کے تعلق سے بیگ احساس نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ بڑا فنکار کسی تحریک کا تابع نہیں ہوتا، ہر نئی بات کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنے فن کا جزو بناتا ہے۔ ایسے فنکاروں پر ہر تحریک اپنا حق جتاتی ہے، لیکن فنکار ان ساری باتوں سے ماورا ہوتا ہے۔ بلراج کومل ایسے ہی بڑے فنکار ہیں۔ بلراج کومل کی شعری کائنات اور تجربوں کو دیکھ کر بیگ احساس کی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں جدید نظم کی تحریک کے ساتھ ہی موضوع اور حیت کے تجربے بھی شروع ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جدید نظم میں نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم کے تجربے ہوئے۔ اس کے ساتھ دوسری زبانوں کی اصناف بھی اردو میں داخل ہوئیں۔ مثال کے طور پر سونٹ، ہائیکو اور ترائیلے کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جدید نظم میں معرہ اور آزاد کی حیت زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ بلراج کومل کی ذہنی مناسبت آزاد نظم سے رہی۔ انہوں نے مختلف بحروں کو شعری ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے۔ جس طرح ان کے یہاں موضوعاتی تنوع ملتا ہے، اسی طرح حیتوں کے تجربے بھی ان کے یہاں ملتے ہیں۔ تاثر خیزی کے لیے انہوں نے مصروں کو چھوٹا بڑا کر کے نظم کے داخلی نظام کو تقویت دی ہے۔ ان کے اس عمل سے نظموں میں ایک خاص طرح کی موسیقیت اور نغمگی پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک نظم ملاحظہ کیجیے۔ میری آنکھیں سلامت ہیں مگر میں سینہ کرتاس پر ابھرے ہوئے خاموش نقطوں کو بریدہ انگلیوں کی بے نوا بیساکھیوں کے کرب سے بیدار کرنے کی عجیب سی کوشش میں غلطا ہوں، کوئی مفہوم خوابیدہ ہے ان نقطوں میں مجھ سے ماورا، شاید بصارت کی حدوں سے ماورا مبہم، اور اس کے پرفسوں اسرار کی لمبی مسافت میں جہنم سے گزرتا ہوں۔ بڑی مشکل ہے یہ تحریر، سجدہ ریز ہوتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آنکھوں کی مجھے نعمت میسر ہے، مگر یہ ماورائے چشم دستاویز ایسا رزم نامہ ہے جسے بس لمس کے احساس سے مجھ کو بیاض خواب پر مقدور کے امکان میں پھر سے بانداز دیگر تخلیق کرنا ہے، جسے مجھ کو
फ़कत मुझ को ही पढ़ना है, जिसे मुझको फ़कत मुझको समझना है। इस नज़्म का उन्वान ब्रेल है। इस लफ्ज़ से हम सभी वाकिफ़ हैं कि ब्रेल एक ऐसा आला है जिसकी मदद से नाबीना अफराद पढ़ना और लिखना सीखते हैं और इसी की मदद से अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी तहरीरी सूरत में करते हैं। बलराज कोमल की बेशतर नज़में आज़ाद नज़्म की हैयत में हैं। इस हैयत में इजहार की आज़ादी पाबंद और मुअर्रा नज़्म के मुकाबले में ज़्यादा होती है। काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी तो मुअर्रा नज़्म के तजुर्बे ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन वज़न व अरकान में कमी बेशी के तजुर्बे ने शायर को ख़याल पर मरकूज़ रखने में मदद दी। यही वजह है कि आज़ादी के बाद के तमाम शुरा ने इस हैयत में नज़में लिखीं। इस हैयत में मिसरों को छोटा बड़ा करने और कई सतरों तक फैलाने की आज़ादी होती है। इस नज़्म में देखिए कि पहला मिसरा सिर्फ़ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा, तीसरा और पाँचवां मिसरा तकरीबन 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यह आज़ादी मुअर्रा और पाबंद नज़्म में हासिल नहीं थी। आज़ाद नज़्म के अलावा बलराज कोमल ने नसरी नज़्म में भी तबाह आजमाई की, जिससे अंदाज़ा होता है कि वह तजुर्बों से घबराते नहीं थे। उनकी बेशतर नसरी नज़्मों के मौज़ूआत इंसानी रिश्तों और उनके मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नसरी नज़्म में बहर और वज़न की कोई पाबंदी माना नहीं रखती। ख़याल और मौजू का एक दाखिली आहंग होता है जो इसी किस्म का तअस्सुर पैदा करता है जिसका तगाज़ा अभी तक खारजी आहंग यानी बहर व वज़न से किया जाता रहा। बलराज कोमल ने नसरी नज़में कम लिखी हैं, लेकिन उन नज़मों का इख्तिसास ये है कि वो अपने मौजू पर नई और अछूती हैं। मिसाल के तौर पर उनकी नज़्म दूसरी बेटी मुलाहिज़ा की जा सकती है। गोल मटोल चेहरे वाली ये लड़की मेरी 16 साला बेटी, जब से पाँव चलने लगी मेरे शामों सहर की हमसफ़र बन गई। सुबह दम मुस्कुराती हुई मुझे दरवाज़े तक छोड़ने जाती है। शाम को मेरे घर लौटने पर रोशन शफाफ आँखों से दरवाज़े पर मेरा खैर मकदम करती है। मेरा हाथ थाम कर मुझे मेरी पनाहगाह तक ले जाती है। दिन भर की दश्त नोर्दी के दौरान मेरे हमराह चलता हुआ सरसब्ज़ नखलिस्तान है। एक है अपने आप में मुकम्मल है, आज सरे रह गुज़र हुजूम में। अजनबी मौज खूं बरहना आब गुल, बदगुमान मौसमों की पाली हुई। सांवली सीधे सादे नकूश, बड़ी बड़ी हैरान आँखों वाली एक मासूम सूरत उदास लड़की मेरे सामने तुलू हुई, और जब वो देखते देखते सेलहाहू में ग़ुरूब हो गई तो मुझे दफ़ातन याद आया बेकरां फासिलों के सलासिल की असीर वो मेरी दूसरी बेटी थी। ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि बलराज कोमल की नज़मों में घरेलू रिश्ते और ख़ानदान के अफराद का जिक्र कसरत से होता है। इस सियाक़ में उर्दू नज़्म निगारी की तारीख़ और उनके मौज़ूआत का मुताला करें तो मालूम होगा कि बलराज कोमल वाहिद ऐसे शायर हैं जिन्होंने इन रिश्तों को तख्लीकी तौर पर इतनी खूबसूरती के साथ पेश किया है। बाज़ लोगों ने इसे उनका महदूद कैनवस भी कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी तख्लीकी वसात और कायनाती वज़न को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस नज़्म को मुतकल्लिम की बेटी के सियाक़ में पढ़ना मुनासिब होगा, या इस दर्द को महसूस करना कि एक अजनबी लड़की को मुतकल्लिम अपनी बेटी तो करार दे सकता है, लेकिन इसके लिए वो नाज़ो नेमत मुहैया नहीं कर सकता जो वो अपनी बेटी के लिए फ़राहम करता है। सिर्फ़ ये कहना कि ये मेरी दूसरी बेटी है एक आम सा रूमानी रवैया है। बलराज कोमल इसी किस्म के रवैयों को पेश करते हुए अपनी नज़्म को ज़िंदगी अता करते हैं और कारी को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो इन मसाइल की जानिब भी तवज्जो दें। इस किस्म की एक नज़्म सौगंधी भी है। ये नज़्म मंटो की मशहूर कहानी हतक के मरकज़ी किरदार से मुताल्लिक़ है। उर्दू के मुनफरिद अफ़साना निगार बलराज मिनरा ने अपने रिसाला शऊर का एक शुमारा सौगंधी के लिए मखसूस किया था। ये नज़्म बलराज मिनरा की फरमाइश पर इसी शुमारे के लिए लिखी गई थी। इस नज़्म के कुछ मिसरे मैं मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। रात का आखिरी पहर करीब है, मंज़र आफ्ताब मैंने बरसों पहले सिर्फ़ ख्वाब में देखा है। मेरे सग मतरूक, मेरे हमदम, मेरे मुहाफ़िज़, मेरे हिस्से का लम्हे सरशार, शायद मेरी हर धड़कन से हर सांस से चटक जाता है। लेकिन तू मौज बेअमा का हमसफ़र मेरी खून आलूदा धज्जियों के एहतराम में दफ़ातन तलू होता है। तेरे जरासीमी लम्स के एजाज़ से आज थकी हारी माँ की आँख लग गई।
لوری تو مجھے سنانی تھی تیری نیند پری کو بلانے کے لیے، تیرے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ آج تم نے ماں کا خالی پن، اس کی اتھاہ وامادگی اپنے مزمحل جسم میں کیوں سمیٹ لی؟ میں جنموں کے سلسلوں سے گزر گئی، شب غراں کی انتہا تک سمر گئی۔ اس نظم کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ ایک معلوم کہانی کو جسے منٹو نے پیش کیا ہے، بلراج کومل نے کس طرح انسانی رشتوں میں سب سے محترم اور پاکیزہ رشتہ سے وابستہ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ نثری نظم کا یہی حسن ہے کہ اس میں پوری کہانی سمیٹنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، نہ وزن کی قید، نہ بحر کا مسئلہ۔ بلراج کومل کی نثری نظموں میں جو تخلیقیت ملتی ہے وہ ان کے معاصرین کے یہاں کم ہے۔ بلراج کومل نے قدیم اصناف شعر سے گریز ضرور کیا، لیکن ان کی شعری کائنات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں قدیم موضوعات کو بھی نئی علامتوں، نئے استعاروں اور جدید حیت و اسلوب میں پیش کیا، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے موضوعات اور مسائل بھی ہیں جن کو انہوں نے اپنے تخلیقی تجربے کا حصہ بنایا اور جنہیں اردو کے شعری روایت میں اجنبی اور غیر مانوس قرار دیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے موضوعات کی پیشکش ان کے حیاتی تجربوں کو بامعنی بنا دیتی ہے، جن سے ان کے حیاتی تجربے محض تجربے نہیں رہتے بلکہ خیال کا تقاضا بن جاتے ہیں۔ حیاتی تجربوں کے سیاق میں یہ کہا جائے کہ بلراج کومل جدید اردو نظم نگاروں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس نشست میں بلراج کومل کی نظم نگاری پر گفتگو کی گئی، جس میں ان کی سوانح حیات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی شاعر یا ادیب کی تخلیقات کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا تخلیقات کے سیاق اول سے آشنا ہو جاتا ہے۔ بلراج کومل کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تقسیم اور ہجرت کا کرب برداشت کیا تھا، رشتوں کی پامالی اور خاندانوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ان کی شاعری میں رشتوں کے احترام اور اقدار عدم کی پاسداری کے عناصر ملتے ہیں۔ ان کی تخلیقات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خیال کو مادہ پر ترجیح دیتے ہیں اور ادب میں براہ راست اظہار کے بجائے علامتی پیرائے بیان استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ بلراج کومل کے عہد میں جدید نظم کئی طرح کی تبدیلیوں سے دوچار تھی۔ موضوع اور حیت کے مسائل بھی زیر بحث رہے۔ نظم کے باب میں روز نئے نئے تجربے ہو رہے تھے۔ بلراج کومل کی نظموں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تعداد ایسی نظموں کی ہے جو آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی ہیں، ساتھ ہی ایسی نظموں کی تعداد بھی خاطر خواہ ہے جو نثری نظم کے ذیل میں آتی ہیں۔ اس طرح یہ کہنا چاہیے کہ بلراج کومل نے ذاتی زندگی میں دکھ تو اٹھائے، مگر تخلیقی سطح پر انہوں نے بہت ثروت مند زندگی بسر کی۔